اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی، آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر و مشہور سے الگ ہی شناخت رکھتا ہے۔ اس ماہ حرم کی حرمت اور تعظیم بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مقدس مہینے کا ہمیں بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دینا چاہیے اور پیار و محبت کو قائم کرنا چاہیے، لڑائیوں کو ختم کر کے اپنے دل کو صاف شفاف کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنی چاہیے، درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفے بھیجنے چاہیے درود و سلام کے، اور جو شہداء اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں، ہمیں ان کے لیے قرآن خوانی کر کے ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں تحفے تحائف ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کا تقدس و احترام اس قدر عظمت والا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اگر ہم کچھ پڑھ کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگتے ہیں تو اس مہینے کے تقدس اور احترام کی بابرکت سے اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس ماہ کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، جن میں ماہ محرم الحرام کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور بہت ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس مہینے کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے، چونکہ اللہ عز و جل اپنی نسبت صرف اپنے خصوصی محلوقات کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی عظیم و شان اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ادب و احترام اسی طریقے سے ہوگا کہ ہمیں چاہیے قرآن خوانی کریں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اور ان کے لیے ایصال ثواب پیش کریں، جنہوں نے کربل کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی شہادتیں دی۔ ان کے وسیلے سے ہمیں مانگنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، انتہائی آسان یہ وظیفہ ہے اور قرآنی سورت اخلاص پر منحصر ہے۔ سورت اخلاص کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں۔ بڑی ہی مقدس یہ سورت مبارک ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہوں گے اور
آخرت میں بھی آپ کو اس کے بہت زیادہ درجات ملیں گے۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورت اخلاص پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص باوضو پڑھنے والے کے لیے 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں۔ مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ کا غضب آپ جانتے ہیں غصے کو کہتے ہیں، اللہ کے غصے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 300 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں غضب کے، اور 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائے گا، اپنے صبر سے صبر عطا فرمائے گا، اور اپنی سمجھ سے آپ کو سمجھ عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنے زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے۔ اس کے علاوہ جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا، اسے 66 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی قرآن مجید کی 66 مرتبہ تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان اور زمرد کے جو بنے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 8 پہ فائدہ یہ ہوگا کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آج اگر ہم نفل ادا کرنے بیٹھ جائیں تو ہم 50 یا بہت زیادہ اگر ہم عبادت کریں تو 100 نفل ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ پوری رات بھی لگے رہیں تو ہم نفلی عبادت 100 نفل سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے لیے 20 سے 25 منٹ چاہیے۔ 20 سے 25 منٹ ہماری دنیا کو تو بہتر کریں گے، ہماری آخرت کو چمکا دیں گے، اور ہمیں جنت میں محل لے کر دیں گے، بنگلے لے کر دیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو سورت اخلاص کا جس طریقے سے عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نمبر 9 پہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہم نے اس سے کوچ کرنا ہے۔ جب بندہ مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں یہ سارے فوائد و فضائل ملیں تو ہمیں ان فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ان فوائد و فضائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے 3 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 3 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک پورا دن اور راتیں بھی آپ کے پاس ہوں گی۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو دن میں کر لیں، آپ چاہیں اس وظیفے کو رات میں کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت مبارک پڑھنی ہے، اور 200 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ جب 200 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد کا ورد کرنا ہے۔ جب 33 مرتبہ اللہ صمد بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اول آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر، وسیلہ حسین کا دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ظاہرہ کے جگر کے ٹکڑوں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے،
اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی اور مقاصد میں کامیابی ملے گی، رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا، آخرت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 10 محرم الحرام تک جاری رکھیں۔ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو 4 یا 5 محرم کے دن ملے یا 6 محرم کے دن ملے، تب سے ہی آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔